ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رواه أبو داود والترمذي. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود.
عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد والترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی، ان سب میں دعائیں تعلیم فرمائی گئیں۔ کون سی دعائیں؟ جو صبح کے وقت پڑھنے کی ہیں اور جو شام کے وقت پڑھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا تعلق اپنے اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، یعنی بندہ حقیقی معنی میں بندہ بن جائے، بندے میں بندگی آ جائے۔ آج ہم سب بندگی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں کسی کی مان کر چلنے کو، مان کر چلنے کو۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو مان کے چلتا ہے، اور جو مان کے نہیں چلتا وہ بندہ نہیں۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں جو مان کے چلے، اور جو مان کے نہ چلے اور ہو بندہ تو اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ بھائی، یہ جو فوج میں ملازمت کرتے ہیں، تو جتنے فوجی ملازم ہیں یہ فوج کے ادارے کے ملازم ہیں، ملازم ہیں، ان کے غلام نہیں ہیں، مگر یہ اپنے ادارے کے حکم کے تابع ہیں۔ ادارہ جو ان کو حکم دے گا انہیں ماننا ہے، چاہے ان کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے طبیعت کے موافق ہو چاہے طبیعت کے مخالف ہو، ان کو اپنے ادارے کا حکم ماننا ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کا کورٹ مارشل ہوگا، ان کی پٹائی ہوگی، ان کو جیل میں بند کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب ادارے کے اندر ملازمت اختیار کی تو ادارے سے یہ عہد کیا کہ جو ادارہ حکم دے گا مانیں گے۔ اب اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اب پٹائی ہوتی ہے، ان کی ساری مراعات چھین لی جاتی ہیں، ساری سہولیات واپس لے لی جاتی ہیں، جو جو ان کو مراعات ملی ہوئی ہوتی ہیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ملازم جو بڑے مزے میں رہ رہا تھا، اس کو کوارٹر ملا ہوا تھا، اس کو کھانا ملا ہوا تھا، سب بند ہو گیا، تنخواہ مل رہی تھی، سب بند۔ اب یہ مشقت میں آ گیا۔ کیوں مشقت میں آیا؟ اس لیے کہ اس نے ادارے کی بات نہیں مانی، اس لیے مشقت میں آ گیا۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر ہم نے بندگی کا اقرار کر لیا ہے۔ اب بندگی کا طریقہ ہمارے نبی تعلیم فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ تو ایسا ہوتا ہے، بندگی تو اس طرح کی جاتی ہے کہ اپنی ساری خواہش، اپنی ساری مرضی، اپنی ساری تمنائیں مٹا دو، آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں،
آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ یا اللہ اب تو یہ دل آپ کی ذات کے قابل بنانا ہے، لہٰذا جتنی خواہشیں ارمان اس دل میں سب کو ہم مٹائیں گے، اس کو خاک کریں گے، اپنی نہیں چلائیں گے، وہ جو حکم آئے گا اسے پورا کریں گے۔ تو نبی بندہ بنانا سکھاتے، بندگی سکھاتے کہ بندہ ایسا ہوتا ہے، ہر لمحے اسے اپنے رب کا دھیان ہوتا ہے، کسی لمحے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی دعائیں ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، سوتے وقت یہ پڑھ لو، اٹھتے وقت یہ پڑھ لو، رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھ لو۔ کیا کیا تعلیم دیا ہمارے نبی۔ اب یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہیں، ان سب کا تعلق صبح اور شام کے وقت سے، کہ صبح ہو جائے تو یہ کہہ لو، شام ہو جائے تو یہ کہہ لو۔ اور ان کلمات میں تاثیر ہے، جب بندہ ان کلمات کو کہتا رہے گا تو اس کے اثرات غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر پڑیں گے۔ بھائی بچے کو ویکسین لگاتے ہیں بچپن میں، کہتے ہیں بھئی یہ ساری زندگی کے لیے یہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ بھائی کس چیز سے قوت مدافعت پیدا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں بیماری سے حفاظت ہو جائے گی، لہٰذا 6 مہینے کے یہ ٹیکے ہیں، ہر مہینے لگانے۔ 6 مہینے آدمی پابندی سے ٹیکے لگاتا ہے، اور پھر اب ٹیکہ اتنا سا، سارا دن غذائیں تو بہت کھاتا ہے بچہ، مگر اتنا سا انجیکشن لگتا ہے، 1 cc سے بھی کم ہوتا ہے۔ 2 قطرے پولیو کے پلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ویکسین ہو گئی، اور اب اس کو عمر بھر پولیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ویکسین پی لی، اس کے اندر قوت مدافعت آ گئی۔ 2 قطروں سے کیا مدافعت آتی ہے؟ کہتے ہیں آتی نظر نہیں آ رہی، ہمیں کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ ان 2 قطروں سے کیا قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے، مگر ان حضرات کا تجربہ، ان حضرات کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہوتی ہے قوت مدافعت، اور ہم نے اس پر تجربہ کیا ہے، لہٰذا وہ بیماری سے آدمی محفوظ ہے۔ تو دیکھیے نظر نہیں آتا، ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ نبی کی تعلیم فرمودہ دعائیں ہیں، یہ بھی ویکسینیشن ہے، اس سے بھی اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کس کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف، گناہوں کے خلاف قوت مدافعت اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مسلسل پابندی سے آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، چاہے غفلت سے کرے، چاہے لاؤبالی پن سے کرے، مگر اس کے اثرات ہیں۔ دیکھو بھائی آدمی کو بخار ہے، گولی کھاتا ہے، لاؤبالی پن میں کھاتا ہے، گولی اندر جا کے اپنا اثر دکھاتی ہے، بخار اترتا ہے، یعنی پوری توجہ بھی نہیں ہوتی، پورا دھیان بھی نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ گولی ڈال لی منہ میں، پانی پی لیا، بعض اوقات نیند میں ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، گولی کھا لیتا ہے۔ تو غفلت، لاپرواہی کے باوجود دوا اپنا اثر کرتی ہے۔ کیوں اثر کرتی ہے؟ کہ اس نے دوا لے لی۔ ایسے ہی جب ہم ان پاکیزہ اور مبارک دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس کے اثرات پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے ان کے اثرات دیکھے، آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے۔ آگے ایک دعا آ رہی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت ابان بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جو صبح کے وقت 3 دفعہ یہ پڑھ لے اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ پڑھ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور خدا کی شان کہ جب وہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو ان کے ایک ہاتھ پہ فالج کا اثر تھا،
فالج زدہ ہاتھ تھا اور حدیث بیان فرما رہے تھے. تو سننے والوں میں سے ایک شخص سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا، زبان سے کچھ نہیں بولا، بس سوالیہ انداز تھا دیکھنے کا. وہ اس انداز سے ان کے فالج زدہ ہاتھ کو دیکھ رہا تھا اور ان کی بات کو سن رہا تھا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ دعا صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ حضرت آپ کا تو جسم پہ فالج ہے اور آپ یہ دعا کے فضائل سنا رہے ہیں، آپ کی بات کی تائید آپ کے جسم پہ نظر نہیں آ رہی؟ جو فرما رہے ہیں اس کا اثر جسم پہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ سوال آنکھوں ہی آنکھوں سے ہوا. تو سمجھ گئے، کہنے لگے ارے بھائی تم میرے اس فالج زدہ جسم کو دیکھ رہے ہو تو اس کی بات بھی سن لو کہ خدا کی شان کے ایک دن صبح کو میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا بس، اور تقدیر حاوی ہوئی، تقدیر غالب ہوئی، تقدیر کا لکھا پورا ہوا اور مجھے فالج ہو گیا. گویا میرا بھولنا وہ بھی من جانب اللہ ہی تھا، مگر میں بھولا یہ ہوا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دعاؤں کے اثرات آنکھوں سے مشاہدہ کیے تھے. جیسے آج کل کے ڈاکٹروں نے پولیو کے قطرے کے مشاہدے کیے ہوئے، تجربے کیے ہوئے، کہتے کہ یہ 1-2 قطرے پلا دو تو پولیو نہیں ہوگا، تو ہم ان کی باتوں کو مانتے. تو ایسے ہی ہمارے نبی نے جب ان دعاؤں کو بتایا تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ بس اس میں کامیابی اور ان اعمال کو اختیار کرنے میں ہمارا نفع ہے. لہٰذا اتنا اعتماد تھا نبی کی تعلیم پر کہ ایک صحابی یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر کی دعا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ کہ جو یہ سواری پہ پڑھ لے تو اس کی سواری سوار اور سواری دونوں محفوظ. اب یہ فرما دے اور اتنا اعتماد کے فرمایا کہ اگر اس کے پڑھنے کے بعد کسی کو نقصان ہو تو قیامت میں مجھ سے آ کے حساب لے لے، میرے سے حساب لے لے، اپنے نقصان کی تلافی کر لے. گویا اتنا یقین تھا کہ یہ دعا پڑھ لیں گے نقصان نہیں ہوگا، اتنا اعتماد، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ ہمارے نفع کی ہے اور ان دعاؤں کے پڑھ لینے کے بعد ہم اللہ کی حفظ و پناہ میں آ جائیں گے. اللہ کی تائید، مدد، نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے. دیکھیے صحابہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکا؟ کوئی بال بیکا کر سکا؟ ساری دنیا پہ چھا گئے، حاوی ہو گئے، اسلام کو غالب کر کے دکھایا. کیا تھا ان کے پیچھے؟ یہ نبی کی دعائیں، نبی کی زندگی، نبی کی تعلیم ان کے پیچھے تھی. تو دیکھیے جتنے اولیاء کاملین گزرے، جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے، یہ دعائیں ان کا معمول تھی. ان دعاؤں نے ان کو ولایت کے اونچے مقام پہ پہنچا دیا. ان دعاؤں کے اہتمام نے ان کو ولایت کے اونچے مقام پر پہنچا دیا. اس لیے یہ مبارک دعائیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم ہیں اور ہم ان سے غافل ہیں. ہم مسلمان ہو کر، ہم نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم ان دعاؤں سے غافل ہیں، ان کی فضیلتوں سے محروم ہیں. تو آج بھی ان دعاؤں میں اثر ہے، قیامت تک ان دعاؤں میں اثر ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی کی تعلیم فرمودہ ہے، ہمارے آقا کی تعلیم فرمودہ دعائیں ہیں، ان میں اثر ہے اور قیامت تک رہے گا. بس یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں.
تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دعاؤں کا اہتمام کرتے چلے آئے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سب ان دعاؤں کا اہتمام کرتے چلے آئے۔ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، اپنے اکابر کو دیکھا، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے، آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت، اذان کی آواز آتے وقت بے ساختہ دعائیں ان کی زبان پر جاری ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ظاہراً کسی کتاب کو لکھنے میں، پڑھنے میں، مطالعے میں مستغرق ہیں، مگر کلمات زبان سے بے ساختہ ادا ہو رہے، اور ہم غور کان لگا کے سنتے تو پتہ چلتا یہ دعائیں چل رہی ہیں۔ حضرت کی صبح تہجد کا وقت ہے، تہجد کی دعائیں چل رہی ہیں، اذان کی آواز آئی تو وہ جو دعائیں اذان کے وقت پڑھنے کی وہ پڑھ، مخصوص انداز ہوتا تھا۔ ایسے ہی اکابر کی زندگی میں پڑھا کہ وہ کتنا اہتمام کرتے تھے ان دعاؤں کا، کتنی تاکید کرتے تھے اپنے متعلقین کو ان دعاؤں کے اہتمام کی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی کتاب لکھی، مسنون دعائیں، چھوٹی سی کتاب مسنون دعائیں، اس میں ساری 24 گھنٹے کی دعائیں موجود ہیں۔ آدمی وہ دعائیں یاد کرے ایک ایک کر کے اور زندگی کا وظیفہ حیات بنے، چند دنوں میں یاد ہو جاتی، کیونکہ نبی کی تعلیم فرمودہ دعائیں سہل ہیں، آسان ہیں، توجہ دھیان کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دیں گے بالکل یاد ہوں گی، یہ نہیں کہ مشکل ہے، آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، تو فطرت کی جو چیز ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ دیکھو رکوع کرنا، سجدہ کرنا آسان ہے نا؟ کیوں آسان ہے؟ فطرت کے عین مطابق ہے۔ دیکھیے روٹی ہم ہاتھ سے توڑ کر کھاتے ہیں، کتنا آسان ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، روٹی توڑتا ہے، کھاتا ہے لقمے بنا کے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کیوں مشکل نہیں ہوتا؟ فطرت کے مطابق ہے۔ تو یہ دعائیں بھی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہیں کہ ہر موقع پر اپنے رب کو ان کلمات سے یاد کیا جائے، ان کلمات سے اپنے رب کو یاد کر لیا جائے۔ تو جب ان موقعوں پر ان کلمات کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوگی، اور پھر ہمارے سارے کام بنیں گے، آسانیاں، سہولتیں سب ہوتی چلی جائیں گی۔ کچھ عرصے مسلسل اس پر عمل کرنا پڑے گا، یہ زندگی کا اس کو ہم گویا وظیفہ حیات بنا لیں۔ دیکھو پانی روز پیتے، ایک دو دن پانی نہ پیو دیکھو کیا حال ہو جائے گا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پانی پینے سے توانائی برقرار رہتی ہے جسم کی، روٹی کھانے سے جسم کی توانائی برقرار رہتی ہے۔ تو ایسے ہی ان دعاؤں کے ذریعے روح کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ برقرار رہتا ہے، ورنہ پھر یہ روح اپنے رب سے دور ہو جاتی ہے، اور جب روح اللہ سے دور ہوئی تو پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو، پھر گناہوں کی طرف میلان ہوگا۔ جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوگا اتنا گناہوں سے محفوظ ہوگا، جتنا اللہ سے دور ہوگا گناہوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گناہوں سے دور تھے۔ کیوں دور تھے؟ کہ ان کو اپنے رب کا قرب ملا ہوا تھا۔ وہ اللہ کا قرب کیسے پا گئے؟ اپنے نبی کی تعلیم سے پا گئے، اور نبی کی تعلیم وہی ہے جو آج ہم سن رہے ہیں احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ تو جب وہ اللہ کا کے قریب ہو گئے، بھائی جو گلاب کے باغ میں جائے گا تو اسے گلاب کی مہک محسوس ہوگی، اور وہ گلاب کی مہک سے اس کا دماغ معطر ہو جائے گا، مہک جائے گا۔ پھر جب وہ وہاں سے نکل کر کسی کیچڑ میں جائے گا تو اسے احساس ہوگا، بہت تیز اسے بدبو محسوس ہوگی کیچڑ کی،
اور ایک آدمی کیچڑ کے قریب قریب ہی رہتا ہے، وہ باغ میں گیا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں گلاب کی مہک اور سے اس کا دماغ معطر ہے ہی نہیں، تو اسے اس کیچڑ کی اور اس گندگی کی بو سے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، ہلکی سی محسوس ہوگی اور پھر سنی انسنی کر دے گا۔ مگر جو معطر ماحول سے آئے گا، گلاب کے باغ سے نکل کر اس کے دماغ میں گلاب کی خوشبو مہکی ہوئی ہوگی، پھر جب وہ اس کیچڑ میں آئے گا اور نجاست کے ماحول میں آئے گا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کرے گا کہ یار دماغ پھٹ رہا ہے میرا اس بو سے۔ بھئی کیوں پھٹ رہا ہے دماغ؟ دوسرے بھی تو آدمی ہیں، ان کا تو دماغ نہیں پھٹ رہا، آپ کا کیوں پھٹ رہا ہے؟ وہ کہے گا بس اس لیے کہ وہ مہک والے ماحول سے رہ کر آئے۔ تو جب آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور پابندی سے کرے گا تو پھر یہ شادی کی تقریب میں جائے گا نا تو اس کا دل بے چین ہو جائے گا، بھاگنے کی کرے گا، اس لیے کہ وہاں گناہوں کی بدبو ہے، گناہوں کی سڑاندھ ہے۔ وہ محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم مہک والے ماحول میں نہیں ہیں۔ اس مہکیزہ ماحول میں نبی کی تعلیم پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے دماغوں میں اطاعت کی مہک آ جائے، پھر معصیت کے ماحول میں جائیں گے تو وہاں کی بو سے بے چین ہو جائیں گے، بھاگیں گے وہاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نکل رہے ہیں ایک جگہ سے تو وہاں ڈھول باجے کی آواز آئی، فوراً کان میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے غلام سے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، اور بہت دور جا کر غلام سے پوچھا کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں اب آواز نہیں آ رہی، پھر انگلیاں کانوں سے نکالی۔ اتنی بو محسوس ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ نبی کی تعلیم سے اپنے سراپا کو مزین کیا ہوا تھا، تو جب معصیت کے قریب سے گزرے تو برداشت نہیں ہوئی، معصیت برداشت نہ کر سکے، اور آج ہم معصیت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے، یعنی گناہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، دولہا دلہن ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اتنا بڑا منکر، اور ہم باتیں کریں یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی وہاں سے بھاگو، آگ برس رہی ہے، خطرناک قسم کی گناہ کی نحوست ہے، یہاں سے بھاگو، مگر بھاگتے نہیں۔ کیوں نہیں بھاگتے؟ وہ کھانے کی مہک، کھانے کی لذت، کھانے کا مزہ وہ ہمیں روکے ہوئے کہ نہیں بھائی بھی کھانا کھا کے چلے جائیں گے اور باتیں خوب بنائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بری بات ہے، ایسا یار آج کل ماحول یوں ہو گیا، باتیں خوب بنائیں گے، بھاگیں گے نہیں وہاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں انگلیاں ڈال گئے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ معصیت کی جگہ سے بھاگنا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے وہاں تبصرے نہیں کرنے، مگر ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہ ماحول ہے بھئی، اتنا بڑا منکر ہو رہا اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے وہاں کھانا کھا کے آ گئے، اس کو لفافہ بھی دے کر آ گئے، اس منکر پر اسے تنبیہ بھی نہیں کی کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ تم کر رہے ہو، ہم تمہاری دعوت سے جا رہے ہیں، نہیں کھائیں گے تمہاری دعوت۔ مگر کیوں؟ کیسے کہیں؟ اندر قوت مدافعت ہی نہیں، اس کے لیے ویکسینیشن ہی نہیں ہوئی، یہ دعاؤں کے ذریعے ان برے ماحول سے بچنے کی ویکسینیشن ہم نے کی نہیں، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہاں کچھ کہنے کی، خاموشی سے بیٹھ کے تبصرے کر کے واپس آ جاتے۔ تو ان تبصروں سے دین تھوڑی آ جائے گا، ان تبصروں سے اپنی زندگی میں دین نہیں آیا تو دوسرے کی زندگی میں تھوڑی آئے گا۔ تو آج ہم سب جو ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس طرح باتیں کرنے میں لگ گئے، عمل سے ہم سب دور ہو۔ تو جب برائی ہے اور اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں تو برائی سے بھاگ کیوں نہیں رہے؟ بھائی راستے میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ پائچیاں نیچے رہنے دیتے ہیں، شلوار اوپر کرتے ہیں اور چپل کو پنجے کے بل اوپر چل چل کے احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی گندگی کا چھینٹا میرے جسم پر اور میرے لباس پر نہ آ جائے۔
اتنی احتیاط کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور تھوڑے بہت چھینٹے لگ جاتے تو گھر جا کے پاؤں دھوتے ہیں، کپڑے پہ لگ جاتے کپڑے دھوتے ہیں، اور ہم اس گناہ کے ماحول سے آ کر صلاۃ التوبہ پڑھ کے دھوتے ہیں اس نجاست کو جو ہمارے رخ پر آ گئی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یا اللہ مجھ سے بڑا جرم ہوا، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، میں نے یہ نافرمانی کی، اس ماحول میں بیٹھا رہا، اس گندگی اس کیچڑ میں بیٹھا رہا، میرے کپڑے، میرے روح، میرے جسم پہ یہ نجاست لگ گئی، اب میں توبہ کے آنسوؤں سے یا اللہ اسے دھو رہا ہوں، آپ اس نجاست کو دور فرما دیجیے۔ یعنی یہ ظاہری نجاست کو نجاست سمجھتے ہیں، اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر لگ جاتی ہے تو دھوتے ہیں، اور یہ جو نجاست ہے اس کو نجاست سمجھتے نہیں، خالی باتیں کر کے آ جاتے ہیں، برا یعنی برا سمجھتے ہو، جب برا سمجھ رہے ہیں تو پھر صلاۃ التوبہ کیوں نہیں پڑھی، استغفار کیوں نہیں کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں، آنسوؤں کے ذریعے اس گناہ سے کو دھویا کیوں نہیں۔ معلوم ہے خالی باتیں ہیں، بھئی خالی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہوائی فائرنگ سے کوئی دشمن مرے گا؟ دشمن اسٹیٹ فائر سے مرتا ہے، اور کب مرتا ہے؟ جب اس کے دل کا نشانہ لے کر اس کو مارو، تب وہ دشمن مرے گا۔ تو نفس ہمارا دشمن ہے، تو دشمن کے دل کا نشانہ جب کیسے ہوگا؟ وہ صلاۃ التوبہ کے ذریعے ہوگا، آنسوؤں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے کیا نہیں، وہ ہوائی فائرنگ کے بھئی یہ برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیا کریں ماحول ایسا ہو گیا، وہاں گانے چل رہے ہیں، وہاں ناچ ہو رہا ہے، وہاں بے حیائی کا منظر ہو رہا ہے، اور ہم باتیں کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ دعائیں پابندی سے ہو نا تو وہاں ہم بے چین ہو جائیں، وہاں ہمیں طبیعت میں بے قراری آ جائے، یعنی الجھن سی ہونے لگے کہ یار میں کہاں آ گیا، یہاں مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، چلو واپس چلتے ہیں۔ بھئی اتنا مزیدار کھانا ہے، بھئی یہ ہے، تو طبیعت کہے گی اس کھانے کا کیا ہے، چلو چھوڑو، مقدر کا ہوگا ملے گا۔ دیکھو مقدر کا لکھا گھر آئے گا، مقدر کا نہیں ہوگا تو وہاں بیٹھ کر بھی نہیں ملے گا، مقدر میں نہیں ہوگا وہاں بیٹھ کر بھی نہیں ملے گا، مقدر میں ہوگا گھر آئے گا۔ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ مقدر کا لکھا جب تک آدمی اپنا رزق پورا کرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ لن تموت حتی تستکمل رزقہ، ہرگز نہیں مر سکتے جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لو۔ تو جب تک رزق پورا نہیں کریں گے مریں گے نہیں۔ تو اس لیے بھائی ماحول ایسا ہو گیا کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ تکبیر یعنی ہماری نماز قضا ہو جائے اس پہ افسوس نہیں ہوتا، اس پہ صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی نہیں مانگتے، اس لیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ صبح کے وقت صبح کی دعائیں پڑھیں گے، شام کے وقت شام کی دعائیں پڑھیں گے، سوتے وقت کی دعائیں پڑھیں گے۔ تو جب سوتے وقت ایک آدمی دعائیں پڑھ کے سوئے گا اور ان دعاؤں کے مفہوم کو ذہن میں رکھے گا تو آنکھ کیسے نہیں کھلے گی؟ ضرور کھلے گی۔ یہ جتنے اولیاء کاملین گزرے وہ تہجد میں نہیں اٹھتے تھے، انہیں کون اٹھاتا تھا؟ انہیں کوئی اٹھانے کے لیے آتا تھا؟ انہوں نے کوئی الارم لگائے ہوئے تھے؟ انہیں اللہ جگاتے تھے۔ جیسے اللہ ان کے ہیں ایسے اللہ ہمارے، جیسے ان کے خالق مالک محبوب حقیقی اللہ ان کے ہیں ایسے اللہ ہمارے۔ تو کیوں ہم اللہ سے ایسا جوڑ پیدا نہیں کرتے، ایسا تعلق نہیں بناتے، ایسا قرب حاصل نہیں کرتے اپنے مالک حقیقی سے؟ کیسی نبی کی دعائیں، ہر لمحے کی دعائیں، سوتے ہوئے یہ پڑھ لو، رات آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھ لو۔ یعنی نبی نے اپنے رب سے رشتہ جوڑ دیا بندے کا۔ جب ہر وقت ان اللہ کو یاد کرے گا، ان کلمات کے ذریعے یاد کرے گا، تو بتائیے اللہ تعالیٰ اسے محروم کریں گے؟
اپنا مقرب بنائیں گے، اپنا محبوب بنائیں گے، رحمت خاصہ اس پہ اترے گی۔ اور اس دور میں جب کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم سے بہت دور ہو گئے، اگر ان دعاؤں کا ہم نے اہتمام کر لیا تو اور زیادہ رحمتیں برسیں۔ بھائی مین لائن میں پانی ہو، مین لائن میں پانی ہے، سب کی موٹریں خراب ہیں، ایک آدمی کی موٹر اچھی چل رہی ہے، اب بتاؤ اس کی موٹر کتنا پانی کھینچے گی اور کتنی زور سے کھینچے گی، کیونکہ اور کہیں تو پانی جا ہی نہیں رہا، سارا پانی اس کی طرف آئے گا کھینچ کے، اس کی موٹر سارا پانی اپنی طرف کھینچ لے گی، کیونکہ پانی تو آ ہی رہا ہے۔ بھائی اللہ کی رحمتیں تو برس ہی رہی ہیں، اب اس رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، وہ پانی کی مشین لگا کے، موٹر لگا کے، یہ دعائیں وہ موٹر ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی، تو کوئی بھی نہیں کھینچ رہا، ہم کھینچ لیں بھائی، ان دعاؤں کو یاد کر کے یہ اتنی ساری موٹریں لگا لو اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچو اپنی طرف۔ جب یہ رحمتیں ہماری طرف آئیں گی تو یہ آدمی رحمتوں کی جو ہے برسات میں ہوگا، رحمتوں کے ماحول میں ہوگا، اور پھر جب اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اس کے شامل حال ہوگی، بتاؤ اس کا دشمن کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کو ہر گناہ سے تنفر ہوگا، اس کو ہر گناہ سے نفرت ہوگی، یہ ہر گناہ سے بھاگے گا اور اطاعت میں اس کا دل لگے گا۔ دیکھو اللہ والے کیوں ان کا دل قرآن میں لگتا ہے۔ ایک بڑے میاں فیصل آباد ہماری تشکیل ہوئی تو وہ تہجد میں آ جاتے تھے، 80 سال کے قریب عمر تھی، تہجد میں آ جاتے تھے، تو کہنے لگے بھئی ہمارے لیے دعا کرنا، میری قرآن کی تلاوت بہت کم ہو گئی ہے۔ اور وہ تہجد سے قرآن پڑھتے تھے، اشراق تک قرآن پڑھتے، اشراق پڑھ کے گھر چلے جاتے، پھر تھوڑی دیر چاشت کے وقت پھر آ جاتے اور چاشت کے بعد پھر قرآن پڑھتے۔ ہماری جماعت تو مسجد میں رکی ہوئی تھی تو ہم اسے ان کے یہ معمول دیکھ رہے تھے، چاشت کے وقت سے ظہر تک قرآن پڑھتے، پھر گھر چلے جاتے، پھر عصر میں آتے، پھر عصر سے عشاء تک قرآن پڑھتے رہتے۔ اور اس کے باوجود کہنے لگے بھائی میرے لیے ذرا دعا کر دینا، بوڑھاپا ہو گیا ہے تو میری تلاوت بہت کم ہو گئی۔ تو ہم نے کہا بابا جی آپ روز کتنے سپارے پڑھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے یار بس آج کل 15-16 سپارے روز ہوتے ہیں، بس 15-16 سپارے روز ہوتے ہیں۔ کہا بابا جی پھر پہلے کتنے ہوتے تھے؟ کہا 22-23-24 تک پہنچ جاتے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ضعف بڑھ گیا ہے، کمزوری ہو گئی۔ 80 سال کا بابا 16-17 سپارے پڑھ کر کہتا ہے بہت کم ہو گئے۔ اسے کس نے لگایا اس عمل میں؟ کیوں اس کی طبیعت لگ رہی ہے؟ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ سادہ سا آدمی، نہ کوئی بہت بڑا بزرگ، نہ کوئی بہت بڑا عالم، نہ بہت بڑا کوئی شیخ الحدیث، عام سا آدمی کہنے لگا بھائی میری کئی برسوں سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا حضرت کیسے فوت نہیں ہوئی؟ آپ تو کبھی سفر میں جاتے ہوں گے؟ تو کہنے لگے بھائی میں سفر میں جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر ظہر میں کہاں تک پہنچوں گا، صبح اگر 8 بجے سفر پہ جا رہا ہوں تو میں اندازہ لگاتا ہوں لمبا سفر ہے، عصر تک مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو ظہر میری کس شہر میں ہوگی وہاں کا ٹکٹ لیتا ہوں، آخر تک کا نہیں لیتا کہ ظہر خطرے میں پڑے، پھر وہاں اتر کے ظہر جماعت سے پڑھتا ہوں۔ بابا جی آپ کو تو سفر میں جماعت معاف ہے؟ کہتے بھلے معاف ہو، اگر میں جماعت سے پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا کہ نہیں؟ کہا بابا جی بالکل ملے گا۔ تو کہا میں جماعت حاصل کرتا ہوں تو پھر ظہر کی نماز جماعت سے اس شہر میں پڑھ کر پھر اگلی جگہ کا ٹکٹ لیتا ہوں اور اسی طرح واپسی میں کرتا ہوں۔ تو میری کوئی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوتی، سفر میں بھی نہیں ہوتی، حضر میں بھی، ہمیشہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ کیوں توفیق مل رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو ہم سے رہ جاتی ہے، کیا کریں، ہم سے تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
ہمارے پاس وقت نہیں ہے تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہوتی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ بھائی اسی طرح جب قبر میں چلے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ آج فکر کرنی، آج تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کیسی دعائیں سکھا رہے ہیں، جس میں قبر کا بھی دھیان دلا رہے ہیں، صحت کا بھی دھیان دلا رہے ہیں کہ یوں مانگو، یہ مانگ لو، یعنی اپنے رب سے یہ چیز مانگ لو، یہ چیز مانگ لو، یہ چیز مانگ لو۔ جو نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو اور روز مانگو، ایک دن نہیں۔ جیسے کھانا روز کھاتے ہو، پانی روز پیتے ہو، تو یہ روز اپنے رب سے مانگو۔ جب روز مانگتے رہیں گے تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اذا دق باب کریم ان فتح، جب بار بار کسی سخی کے دروازے کو بجایا جاتا ہے تو وہ دروازہ کھلتا ہے، اور کھلتا ہے تو سب کچھ ملتا ہے۔ سخی جو ہے تو بھائی اکرم الاکرمین ہیں اللہ کی ذات۔ تو جب بار بار روزانہ یہ دعائیں پڑھیں گے تو بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کو اہمیت دینی ہے اور روز پڑھنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، گھر کے ہر فرد کو اس کا پابند بنانا ہے، ایسا پابند کہ بس یہ زندگی کا وظیفہ حیات بن جائے۔ ہم اپنے مدرسے میں بچیوں کو یہ روز ایک دعا یاد کراتے تھے، اور مسنون دعائیں جو مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں جو ہے تقریباً 130-140 دعائیں ہیں، 130-140 روز ایک یاد کراتے، سال بھر میں ساری یاد ہو گئی تھی۔ تو ایک بچی جو 15 سال پہلے پڑھ کر گئی، کچھ دن پہلے ملنے آئی، تو ہم نے کہا بھئی تمہاری تلاوت کا کیا حال ہے، صبح شام کی دعاؤں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ بھئی گھر کے سارے کام کاج کے دوران وہ جو 15 سال پہلے آپ نے دعائیں یاد کرائی ہیں آج تک کبھی نہیں چھوٹی، پابندی سے پڑھ رہی، اور آپ نے یاد کرا دی تھیں تو وہ ایسی زبان پہ چڑھ گئی ہیں کہ اس وقت پر وہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اور ان دعاؤں کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میری مدد کی، ہر موقع پر اللہ نے میری مدد کی، آسانیاں فراہم کر دیں، اللہ نے ہر قسم کی خاندان میں عزت دے دی، اور میرے لیے مشقتوں کے اندر بھی راحت کے انتظام کر دیا اللہ نے، ایسی اللہ نے اس کے ساتھ مدد کی۔ دیکھیے تو یہ زندگی کا وظیفہ حیات بنانی ہے یہ دعائیں، ایک دن کی نہیں، ساری زندگی کے لیے ہیں، اور اسی لیے بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے، بار بار اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے پوچھتے رہنا ہے کہ بھئی یہ دعائیں پڑھی تھیں نہیں پڑھی تھیں، یاد کر لیں یاد نہیں کی، آج کی دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ جب بار بار ان سے پوچھیں گے تو اپنا بھی اہتمام ہوگا، ان کی بھی عادت پڑے گی۔ تو گھر میں یہ جو آج ہمارے گھروں میں انتشار ہے، گھروں میں توڑ کی شکلیں ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدائی ہے، نفرتیں، توڑ ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو بھائی برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، سہولت بھی آئے گی، محبتیں بھی آئیں گی، جوڑ بھی ہوگا، نفرتیں دور ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور بدگمانیاں دور ہوں گی، سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اتنی اہم ہیں یہ ہمارے نبی کی دعائیں، عام چیزیں نہیں ہیں، بہت قیمتی دولت ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی دعا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ، یہ حدیث کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعائیں سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ یعلم اصحابہ، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے نبی، صحابہ سیکھتے تھے، نبی سکھاتے تھے۔ آج کہاں ہے یہ کہ سیکھنا سکھانا ہو دعاؤں کا سیکھنا سکھانا؟ اور یہ دعائیں، یہ حدیث کی دعائیں ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ان دعاؤں میں، جہاں بھی جاؤ گے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ بھائی کہتے بھئی یہ مولوی اختلافی بات کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بھائی علماء تو خیر کی بات ہے، نبی کی تعلیم میں اختلاف ہے ہی نہیں، نبی کی تعلیم میں تو سراسر خیر ہی خیر ہے، نبی کی تعلیم عمل کی تعلیم۔ تو جب سے ہم عمل سے دور ہوئے باتوں میں آ گئے،
جب باتوں میں آ گئے تو باتوں سے تو باتیں ہی ہوتی ہیں، عمل سے عمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نبی صحابہ کو دعائیں سکھا رہے، صحابہ سیکھ رہے، معلوم ہوا کہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے، تو یہ دعائیں عمل میں آئیں گی۔ جب سیکھنا سکھانا ہی نہیں ہوگا تو عمل میں کیسے آئیں گی؟ تو یعلم اصحابہ، اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے اذا اصبح احدکم، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو صبح کے وقت اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہہ لے۔ کیا کلمات کہہ لے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ 5 جملے ہیں اس دعا کے، 5 جملے، اور 5 جملوں میں جو ہے ساری ہی کی یوں سمجھیے کہ ساری ہی خیریں آ گئی۔ اللہم بک اصبحنا، یا اللہ آپ کے نام کی برکت سے ہم نے صبح کی ہے۔ صبح ہوئی ہے، فوراً اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے رابطہ، اللہ سے جوڑ۔ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ آپ کی نام کی، آپ کی ذات کی برکت سے اصبحنا، ہم نے صبح کی ہے۔ وبک امسینا، اور آپ کی ذات کی برکت سے ہم شام کرتے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام سب آپ کی برکت سے، آپ کی مدد سے، آپ کی برکت سے، صبح بھی اور شام بھی۔ 2 جملے۔ تیسرا جملہ وَبِكَ نَحْيَا، اور آپ ہی کی ذات کی برکت سے ہم زندہ ہیں، اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ وَبِكَ نَمُوتُ، اور آپ کے نام کی برکت سے ہم مریں گے، مریں گے آپ کے نام کی برکت سے۔ بتائیے اللہ کے نام کی برکت سے جو مرے گا تو ایمان پر مرے گا یا بے ایمانی پہ مرے گا؟ صبح ہی صبح یہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ وَبِكَ نَمُوتُ، یا اللہ جب بھی مریں گے آپ کے نام کی برکت سے مریں گے، آپ کے نام کی نسبت سے مریں گے۔ تو جب اللہ کو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایمان پر موت دیں گے، حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی دولت ہے اس دعا میں۔ وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، آپ کے نام کی نسبت سے ہم زندہ ہیں اور آپ کے نام کی نسبت سے ہم مریں گے۔ وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹ کر آنا ہے، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ 5 جملے کہہ دیے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ 5 جملے چھوٹے چھوٹے، اس میں استحضار ہو گیا کہ صبح بندہ اٹھا ہے، الیک المصیر، یا اللہ آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ صبح ہی سے موت کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اب جب صبح ہی صبح موت یاد آ گئی تو کون جھوٹ بولے گا، کون دھوکہ دے گا، کون فراڈ کرے گا، کون کسی کا نقصان کرے گا، کون غیبت کرے گا، کون کسی کے مال پہ نظر ڈالے گا کہ الیک المصیر، یا اللہ آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جب یہ بولے گا اس کلمات کا اثر دل پر آئے گا، اس کے اثرات ہیں، وہ دل پر جب آئیں گے تو آہستہ آہستہ خیر کے راستے پر آنے لگے گا، آخرت کی تیاری میں لگے گا خود بخود۔ 5 جملوں میں دیکھیے زندگی بھی آ گئی، زندگی بھی، موت بھی، اور آخرت کی طرف جانے کا اقرار بھی۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ صبح کو یہ کہہ لیا اور شام کو بھی یہی جملے، بس شام میں یہ کہے وَإِذَا أَمْسَى، جب شام ہو جائے فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ یوں کہے اللہم بک امسینا۔ وہاں پہلے بک اصبحنا تھا، اب اصبحنا کی جگہ پہلے امسینا کر دی۔ وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور، یا اللہ آپ ہی کی طرف جمع ہونا ہے،
صبح کہہ رہا ہے مسیر، آپ کی طرف لوٹنا ہے، شام کو کہہ رہا ہے الیک النشور، آپ کی طرف جمع ہونا ہے. یا اللہ کہاں بھاگ کر جائیں گے، جانا تو آپ ہی کی طرف. تو صبح کہہ دیا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، رات کو سوتے سوتے کہہ رہا ہے یا اللہ آپ کی طرف جمع ہونا ہے، الیک النشور. تو صبح ابھی یہ 5 کلمات، شام کو بھی یہ 5 کلمات کہہ لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم اصحابہ، ہمارے آقا اپنے صحابہ کو یہ کلمات سکھاتے تھے، یاد کراتے تھے. صحابہ سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، عمل میں لاتے تھے. تو بھائی یہ ہمارے لیے ہے. اب ہمارا زمانہ آیا، اب ہمیں اسے عمل سے زندہ رکھنا ہے، اس حدیث پاک کو اپنے سراپا میں سمونا ہے. اور وہ یہی ہے کہ یہ زندگی کا وظیفہ بن جائے، صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام ہو. پھر اگلی دعا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا، جب شام ہوتی تو یوں فرماتے. پہلی دعا باقاعدہ تعلیم دی، سکھائی، اور یہ دعا حضور خود پڑھتے تھے. تو صحابہ سنتے تھے کہ نبی ہمارے آقا صبح کون سی دعا پڑھ رہے ہیں. اتنا شوق، اتنا تجسس کہ ہمارے نبی کیا عمل کر رہے ہیں، ہم بھی کریں. تبھی تو صحابہ چمکے ہیں، نبی کی اطاعت سے صحابہ چمکے ہیں کہ ہمارے نبی جو عمل کریں ہم کریں. وہ عمل شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور صبح شام یہ کہتے تھے، یہ کلمات کہتے تھے. جب حضور کہتے تھے صحابہ سنتے تھے، تو صحابہ نہیں کہتا ہوں گے، صحابہ بھی یہ کلمات کہتے تھے. تو حضور کہہ رہے ہیں تو ضرور اس میں فائدہ ہے، جبھی تو کہہ رہے ہیں. نبی کوئی بے فائدہ کام کرتے؟ نبی تو کبھی کوئی بے فائدہ کام کریں گے ہی نہیں، بے مقصد کام کریں گے ہی نہیں. ضرور اس میں فائدہ ہے، جبھی اللہ کے محبوب یہ دعا فرما رہے ہیں. تو یہ کلمات فرماتے امسینا و امس الملک للہ، امسینا و امس الملک للہ، ہم نے شام کی اور ساری دنیا نے شام کی. للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے صبح اور شام ہم نے کی ہے. ہم نے بھی کی، ساری دنیا نے جو شام کی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوئی. للہ، اللہ کے لیے ہوئی، یعنی اللہ کے حکم سے ہوئی. پھر والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ آ گیا. یعنی پہلے کہا امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ، اس کے بعد اب چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس چوتھے کلمے کے بعد اب مانگ رہے ہیں، اللہ کے محبوب اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کا حبیب اپنے محبوب سے دیکھو کیا مانگ رہا ہے. حبیب اور محبوب کا معاملہ، اور دیکھیے حبیب اپنے محبوب سے کیا مانگ رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک من خیر ہذہ اللیلہ، یا اللہ یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اس رات کی خیر مانگتا ہوں. وخیر ما فیہا، اور جو اس میں حالات آئیں گے رات کے وقت، اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں. رات کی خیر اور رات کے اندر آنے والے جو بھی حالات ہیں اس کی خیر مانگتا ہوں. دیکھو، پہلے حبیب اپنے محبوب کی حمد و ثنا کر رہے، کلمہ توحید پڑھ رہے، اور اب مانگ رہے. یہ نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو اپنے رب سے مانگ رہے اپنی امت کو سکھا دیا کہ تم بھی ایسے ہی مانگ لینا. کتنی اونچی بات ہے کہ نبی اپنے محبوب حقیقی سے یوں مانگ رہے ہیں. صحابہ سن رہے ہیں تو صحابہ بھی مانگنے لگے. تو فرمائے کہ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ اللیلہ، یا اللہ اس رات کی خیر مانگتا ہوں، وخیر ما فیہا، جو اس میں حالات آئیں گے اس کی خیر بھی مانگتا ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اس رات کے شر سے اور اس میں جو حالات آئیں گے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو برائی ہے، جو پریشانیاں ہیں اس رات میں، جو حوادث ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ وہ شر ہے گویا، اور جو آسانیاں، سہولتیں، خیریں۔ رات کی آسانیاں، سہولتیں کیا ہیں بھائی؟ رات میں میٹھی نیند آ جائے، رات میں کوئی اتفاقی حادثہ نہ ہو جائے، رات میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ بھائی رات کو کوئی حالات ہو جاتے ہیں، آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کیسے عجیب حالات ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا اللہ رات میں ایسا کوئی کام نہ ہو۔ رات کی خیر بھی مانگ لی اور شر سے پناہ بھی مانگ لی۔ رات کی خیر، سکون سے نیند آ جائے، تہجد میں اٹھ جائے، اللہ سے مانگے، یہ سارا رات کا خیر ہے۔ اور شر، بیماری، تکلیف، الجھن، پریشانی، گناہ کی طرف جانا، یہ شر ہے۔ تو یا اللہ اس شر سے بچا لیجئے، خیر دے دیجئے۔ نبی اپنے محبوب حقیقی سے یوں مانگ رہے۔ اور پھر فرمایا 5 چیزوں سے پناہ مانگی، 5 چیزوں سے پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، ایک چیز، والحرم، دوسری چیز، وسوء الکبر، تیسری چیز، وفتنۃ الدنیا، چوتھی چیز، وعذاب القبر، پانچویں چیز۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگی۔ ایک کسل سے، کسل کہتے ہیں سستی کو، تو سستی سے پناہ مانگی۔ اور حرم کہتے ہیں نکما کر دینے والا بڑھاپا، نکما کر دینے والا بڑھاپا، تو سستی سے پناہ مانگی، نکما کر دینے والا بڑھاپا اس سے پناہ مانگی۔ وسوء الکبر، برا بڑھاپا، ایک نکما بڑھاپا ہوتا ہے، ایک برا بڑھاپا ہوتا ہے، یہ تفصیل طلب ہے، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی، وفتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی، دنیا کی آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اور پانچویں، وعذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ تو یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگی۔ پہلے رات کی خیر مانگی، شر سے پناہ مانگی، اور پھر ان 5 چیزوں سے پناہ مانگی رات کے وقت۔ اور جب صبح ہو تو صبح بھی یہی کہنا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا أَصْبَحَ، جب صبح ہوتی، قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، تو بھی اللہ کے محبوب یہی کلمات یوں فرماتے، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، ہم نے صبح کی اور ساری کائنات نے صبح کی اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے لیے صبح کی، یعنی اللہ کے حکم سے ہم نے صبح کی ہے، اللہ حکم نہ کرتے تو صبح ہوتی نہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اب بتائیے یہ کتنی قیمتی دعائیں ہیں، ایک ایک دعا میں کتنا وسیع مفہوم پنہا ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے ہمارے نبی کے ہدیے ہیں، ہمارے نبی کے تحفے ہیں۔ کتنا بڑا ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہدیے ہمیں دے گئے، اور ہماری کیسی نالائقی کہ ہم ان ہدیوں کو وصول نہیں کر رہے بھائی، حاصل نہیں کر رہے۔ تو حاصل کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی یہ ہدیے دینے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی ہمیں یہ تعلیم دے گئے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اگر یہ آج ہماری یہ دعائیں بتاؤ ہر گھر میں زندہ ہو جائیں، ہر فرد میں آ جائیں، تو مسلمان پھر سے ترقی کر جائیں گے، پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں یہ پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، یا اللہ ہمارا وظیفہ حیات بنا دیجیے، ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ ہمارے نزدیک ان دعاؤں کی اہمیت پانی سے زیادہ کر دیجیے۔
بھوک کی حالت میں کھانے سے زیادہ اہمیت ہمارے دلوں میں ان پیاری دعاؤں کی پیدا فرما دیجیے۔ آج تک کی ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم اپنے پیارے آقا کی ایسی پیاری پیاری دعاؤں سے محروم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے پیارے آقا کی تعلیم پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمیں اپنے پیارے آقا کی تعلیم پر عمل نصیب فرما دیجیے۔ حضور کی سنتوں پر عمل ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ ہمیں نبی کی تعلیم سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ حضور کی زندگی اپنانے والا ہمیں بنا دیجیے، ہمارے حال پر بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت آپ نے ڈالی تھی، اسی کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ صحابہ کرام کو جو آپ نے حضور کا اتباع نصیب فرمایا تھا، یا اللہ اسی میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کاملہ صحابہ پر پڑی اور صحابہ کو حضور کی اتباع نصیب ہو گئی، اسی رحمت کاملہ کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بھی اپنے حبیب کی کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، ہمیں حضور کے اتباع سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی رضا ہمارا مقصود بنا دیجیے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں آپ کو راضی کرنے کے جذبے اتار دیجیے۔ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سننا آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، آپ کو راضی کرنے کا سبب بن جائے۔ یا اللہ اگر آپ راضی نہ ہوئے تو ہمارا یہ بیٹھنا، سننا سب بیکار ہو جائے گا، ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے، بہت نقصان میں چلے جائیں گے۔ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمارے بیٹھے سننا اپنی رضا کامل کا ذریعہ بنا لیجیے۔ آپ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آپ کی رضا کا جذبہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دیجیے۔ ابھی تک تو یا اللہ نفس ہی کے بندے بنے ہوئے، آپ کی رضا کامل کا جذبہ صادق دے دیجیے۔ رگوں پہ میں آپ کو راضی کرنے کا جذبہ اتار دیجیے۔ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ کو ناراض کر کے مریں گے تو کیا بنے گا؟ ہمیں معاف کیا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں مخلص بندہ بنا لیجیے، سچا بندہ بنا لیجیے، کامل بندہ بنا لیجیے۔ ہمارے پیارے آقا کی یہ پیاری دعائیں ہمارا وظیفہ حیات بنا دیجیے، ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ریا سے بچا لیجیے، دکھلاوے سے بچا لیجیے، تصنع سے بچا لیجیے، بناوٹ سے بچا لیجیے۔ یا اللہ کوئی عمل آپ کو دکھانے کے قابل نہیں، آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمارے اس فقر پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ یا اللہ بہت فقیر ہیں، مسائل فلا تنہر آپ نے فرمایا۔ یا اللہ ہمیں نہ دھتکاریے، ہمیں اپنے سے دور نہ فرمائیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ جو رحمت کاملہ آپ کی صحابہ پر متوجہ ہوئی، اسی رحمت کاملہ کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہمیں بھی صحابہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے، صحابہ والا عمل نصیب فرما دیجیے، صحابہ جیسا اخلاص نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، ہمیں صفات صالحین سے مزین فرما دیجیے، صالحین کی صفات سے ہمیں مزین فرما دیجیے، ہمارے دلوں سے رذائل کو نکال دیجیے، حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دیجیے، جیسے آپ کے پیاروں کا دل ہوتا ہے ویسا دل ہمارا بنا دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، ہمیں نمازوں کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیجیے، آپ کی اطاعت میں آپ نے بڑی حلاوت رکھی، ہم اس سے محروم ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہی مٹھاس دے دیجیے جو آپ کی اطاعت میں آپ نے رکھی، ہمیں سجدوں کی حقیقت نصیب فرما دیجیے، سجدے میں آپ کا دھیان نصیب فرما دیجیے، احسانی کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ سے خوب لینے والا بنا دیجیے، آپ سے خوب مانگنے والا بنا دیجیے، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے عافیت سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے، غیب سے عافیت سلامتی نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو وسعت والا حلال برکتوں والا رزق عطا فرما دیجیے، تنگی معاش سے ہماری حفاظت فرمائیے، تنگی رزق سے ہماری حفاظت فرمائیے، برکتوں والی وسعت والی روزی ہمیں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ مہربانی فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ ہمارے بھائی سلیم چپل والے کی گزشتہ دنوں والدہ کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی والدہ کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہمارے بھائی سلیم کو اور ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ان والدین کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اعمال صالحہ کی رغبت و شوق عطا فرمائیے، غموں سے صدموں سے پریشانیوں سے پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے جو ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، مساجد کو اعمال دعوت سے زندہ فرما دیجیے، گھروں میں اعمال کی فضائیں قائم فرما دیجیے، تلاوت کا ذوق شوق ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرما دیجیے، پھر سے ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے والوں میں بنا دیجیے، یا اللہ تلاوت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ کابر مشائخ اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.